السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اقرا القرآن المبین۔ آج ہم قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس میں ہیں حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں۔ جو ہم لوگ حروف پڑھ چکے ہیں، حروف تہجی جتنے بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہاں پہ صرف ان کی کچھ میں بچوں کو خاص طور سے نقطوں کی پہچان نہیں ہوتی کہ تا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے یا سا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے وہ ان نقطوں کی وجہ سے وہ گڑبڑا جاتے ہیں، یا یہ کہ جہاں پہ یہ جیسے یہ شوشے لکھے ہوئے ہیں عربی میں، اسی طریقے سے وہ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خاص طور سے بچوں کے لیے بھی ہے، بہترین چیز ہے۔ اگر ہمارے بچے اسے سیکھنا چاہیں تو ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ شوشے جو ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ان کو حروف کی پہچان میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر جب اوپر جیم میں انہوں نے ایک طریقے سے دیکھا ہوا ہے، نیچے جیم جب وہ شوشے کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یا با انہوں نے اس طرح بنا ہوا دیکھا ہے، یہاں نیچے شوشے کی شکل میں ہے، یا اس طرح ہے کسی اور حرف کے ساتھ جب ملا کے لکھا جا رہا ہے، یا تا ہے، اسی طریقے سے سا ہے۔ یہ سارے حروف جو ہیں تو یہ بدلتی ہوئی حروف کی شکلیں ہیں۔ یہاں پہ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، ٹھیک ہے، یہ پورے صحیح پراپر شکلیں ہیں اس کی۔ اب یہاں الف اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے لام کے درمیان میں یہ والا الف پڑتا ہے لا کے لیے۔ اب با جو ہے تو یہ شوشہ ہے با کا، اگر کسی اور حرف کے ساتھ مل کے لکھا ہو تو وہ اس طرح ایک کنڈا پہلے بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے۔ یہ تا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ شوشہ بھی تا کا ہے، یہ بھی تا کا شوشہ ہے۔ یہ سا ہے، سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ بھی سا کا شوشہ ہے۔ سا اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ جیم جو ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور یہ شوشے کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے۔ ہا جو ہے وہ اس طریقے سے شوشے کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن کے حروف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو ظاہر یہ اسی طرح جوڑ توڑ کر کے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ شوشے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پورا ایک حرف بنانے کے لیے، ایک لفظ بنانے کے لیے شوشوں کی شکل میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح خا جو ہے اس طرح لکھا جاتا ہے، خا اس طرح شوشے کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے۔ دال جو ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح شوشے کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ اگر کسی اور حرف کے ساتھ ملا کے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ایک آلریڈی آپ کو ایک کنڈا جیسا نظر آئے گا۔ زال جو ہے اس طرح لکھا جاتا ہے جو پراپر زال ہے، اور یہاں پہ اس طرح بھی زال لکھا جاتا ہے۔ را اس طرح پراپر بھی لکھا جاتا ہے اور شوشے کی شکل میں یہاں بھی یہ والا را بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح زا ہے، زا اس طرح پراپر شکل میں بھی لکھا ہوا ہے اور شوشے کے ساتھ میں بھی لکھا ہے، جیسے کہ کسی حرف کے ساتھ ملا کے زا لکھا ہوا ہے۔ سین جو ہے وہ اس طرح بھی لکھا ہوا ہے اور اس طرح بھی شوشے کی شکل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح شین ہے، شین جو ہے یہ پراپر شین بھی لکھا ہوا ہے اور شوشہ بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ صاد جو ہے تو یہ پراپر صاد بھی ہے، اور صاد جو ہے تو یہ شوشے کی شکل میں اس طرح چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ضاد ہے، ضاد پراپر لکھا ہوا ہے اور ضاد کو شوشے کی شکل میں اس طرح چھوٹا سا کر کے لکھا جاتا ہے۔ طا ہے، طا پراپر بھی لکھا جاتا ہے اور طا شوشے کی شکل میں بھی اسی طرح ہی آتا ہے۔ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ طا اور ضا جو ہے تو یہ شوشے کی شکل میں بھی یہ اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے، بس ذرا تھوڑا چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ضا ہے، اسی طرح عین جو ہے وہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، عین کا شوشہ ہے، اور یہ عین کا شوشہ یہ بھی ہے۔ یہ کسی حرف کے درمیان میں آ رہا ہے عین، اور یہاں پہ پہلے اگر کسی حرف میں شروع میں عین آ رہا ہے تو وہ اس طرح لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد غین ہے، غین، غین جو ہے یہ پراپر غین ہے اور یہ شوشہ ہے غین کا، اور یہ بھی جب کہ کسی حرف کے درمیان میں لکھا جاتا ہے غین تو یہ اس طرح 2 کنڈے آگے پیچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ فا ہے، فا کا شوشہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور اگر کسی حرف کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے تو آگے پیچھے اس طرح آپ کو چھوٹی سی لکیر نظر آئے گی۔ قاف ہے، قاف جو ہے پراپر اس طریقے سے لکھا ہوا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں قاعدے میں، لیکن جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح چھوٹا کر کے بھی لکھا جاتا ہے، شوشہ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ الگ سے لکھا ہوا ہے تو اس طرح، اور کسی حرف کے درمیان میں لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہے۔ کاف ہے، کاف کا شوشہ اسی طرح ہی چھوٹا سا کر کے لکھا جاتا ہے، جیسے پراپر کاف ہے اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے یہاں پہ۔ لام جو ہے، لام کو
یعنی کہ لام کو کچھ حراج جیسی شکل بنا دیتی ہے، ہاف لکھا جاتا ہے، یہ پورا نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ اب جیسے الف کے ساتھ آتا ہے لا، لام الف زبر لا آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ لام ہے، اس میں جب یہ ٹیڑھا والا الف ڈال دیتے ہیں تو یہ لا بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی حرف کے درمیان میں، لفظ کے درمیان میں ہو تو وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ میم ہے، پراپر میم بھی ہے، اور میم کا شوشہ اس طریقے سے ہے۔ میم پورا بھی لکھا جاتا ہے، میم اس طرح آدھا بھی لکھا جاتا ہے، اور حرف کے درمیان میں، لفظ کے درمیان میں لکھا ہوا تو وہ بھی اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ نون ہے، نون جو ہے تو وہ پراپر نون بھی لکھا ہوا ہے، اور شوشہ نون کا بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ والا نون جو ہے یہ حرف کے درمیان میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لفظ کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ واو ہے، واو جو ہے تو پراپر بھی لکھا ہے، اور یہ لفظ کے درمیان میں جب لکھا جاتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ہا ہے، ہا دو چشمی ہا بھی ہوتی ہے، ہا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، دو چشمی ہا بھی لکھی جاتی ہے، یہ بھی دو چشمی ہا ہے، اور یہ گول ہا اس طرح بھی لکھی جاتی ہے۔ حمزہ جو ہے وہ اسی طرح اس کا شوشہ بھی حمزہ ہی آتا ہے۔ یا جو ہے وہ اس طرح شوشہ بھی آتا ہے، اور جب لفظ کے حرف کے درمیان میں ہوگا تو وہ اس طریقے سے آئے گا۔ یا جو ہے یہ والی یا، یہ بڑی یا چھوٹی یا، کہیں پہ بڑی یا پڑھی جاتی ہے، کہیں پہ چھوٹی یا پڑھی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ہی لکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔